السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج میں اپنے یہ سمبا بلے کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ باہر درجہ حرارت اس وقت -1 ہے، لیکن آج بھی موسم بہتر رہے گا اور 4 تک جائے گا۔ کل پھر مجھے موقع ملا تھا، کل پھر میں نے الحمدللہ 5 سے 6 میل واک کی۔ کیا زبردست نظارے ہیں، کتنے زبردست معاملات ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں، امریکہ میں آپ جب معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہوتے ہیں، آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، تو آپ ملکوں کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ میرا مطلب رولنگ ایلیٹ حکمران طبقے سے ہے۔ جب آپ میں کنٹرول نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، پھر آپ ملکوں کو بالکل ملک دھنس جاتے ہیں یہ ساری مصیبتوں میں، قہر اور لڑائی جھگڑے اور فساد۔ آج دیکھیں جمال مندوخیل کس طرح ٹپ کے کہہ رہا تھا جی کہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے۔ کمال ہے جی، 26ویں آئینی ترمیم میں جناب صاحب آپ ہی تو مین کردار ادا کیا۔ 63A کی جو ریویژن تھی، ریویو تھا، وہ منیب آتھر تھا، جسٹس منیب، اس کو اوور رول کرتے ہوئے وہ بیٹھا بنی بیچارہ، اور آپ نے قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین کے ساتھ مل کے یہ حرام زدگی پاکستان پر تھوپی۔ آپ کو تو پھانسی لگنی چاہیے۔ آپ منصور علی شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب اس نے یہ کہہ دیا، اور آرٹیکل 6، آپ اس پہ آرٹیکل 6 کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرکیف میں نے جو دیکھا ہے یہ اپنا سین جوڈیشل بیٹلز کا، تو میرے خیال کے مطابق جب تک 26ویں ترمیم ریورس نہیں ہوتی، یہ جج آپس میں لڑتے رہیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ منصور صاحب کو نکالا جا سکے۔ منصور نے ویسے از ون اپ ایڈوانٹیج، جسٹس منصور علی شاہ، وہ ڈیوس کے بعد ٹینس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس وقت ایڈوانٹیج منصور علی شاہ۔ اس نے کہا آؤ سامنے، آپ چاروں نے غیر آئینی کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب بتائیں آپ نے جون سا جوڈیشل آرڈر کو کیسے، اور ایون جسٹس منیب بھی بیچ میں درا گیا ہے۔ بہرکیف یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کے لیے، لیکن آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 3 سال سے معاملات خراب ہیں۔ جب سے باجوہ نے حرام زدگی کی، بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کے پاکستانی فوج کو یوکرائن اور اسرائیل میں استعمال کرنے کے چکر میں اور حرام زدگی سے پیسہ بنانے کے چکر میں یہ سارا گند کیا رجیم چینج آپریشن کا، پھر اس کو گانڈا منیرہ مصری سور کو لے آیا اور اس نے کنٹینیو رکھا۔ اب اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو عدالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ عدالت کے ذریعے تو مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں ملٹری ڈکٹیٹر سے جان چھڑائی گئی ہو، لائک میٹ پی یحییٰ خان، ایوب خان، ایوب کتا ہائے ہائے، ضیاء الحق کا طیارہ گرانا پڑا، مشرف کو بھی وہ خود اس کے ISI کے چیف کیانی نے وہ کو کیا تو نکالا بڑی مشکل سے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، عدالتوں کا ہی اس نے کیا، جسٹس افتخار کو تو اس نے نکال دیا تھا، لیکن اب کا DG ISI تو کچھ اور پینترے دکھا رہا ہے، بنگلہ دیش بیٹھا ہے اور کہتا ہے جی ہم نے امریکہ سے لڑنا ہے، ہم ایک یہاں گروپ بنائیں گے، ہم انڈیا کے خلاف ہو۔ انڈیا نے کیا کہا، تمہارا ٹوہا ماریں گے، تمہاری ایسی تیسی، ذرا نزدیک لگنا۔ اپنی حرام زدگی، اپنے فراڈ، اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ نے ملک کو کہاں پہنچا دیے ہیں۔ دیکھیں میں بہت ناراض آپ لوگوں سے، 26 نومبر کے بعد ہوا تھا اور 15 دسمبر کو میں نے ویلاگز بند کیے تھے۔ پھر خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، پاکستان کے لیے اگر ہم کر سکیں کچھ۔ 3-4 ہزار ویوز ہیں میرے، پکے 3-4 ہزار دیکھنے والے لوگ، 42,000 میں کہتا ہوں سبسکرائبرز میں 3-4 ہزار ویوز لینا بڑی بات ہے۔ ادروائز تو میں نے دیکھا 4-4 5-5 لاکھ سبسکرائبر والے 3-4 ہزار ویوز یا 5 ہزار ویوز ڈیلی ویلاگ پہ لیتے ہیں۔ خیر مجھے نہ ویوز کی ہے نہ ان چیزوں کی ہے، میں ان ویوز کو
اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ کیسے مطلب لوگ کتنا کہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں. اب لوگ آگے کیا کرتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا. کل ایک بچی نیو یارک سے فون کر رہی تھی مجھے، اور وہ بیچاری 2014 سے ادھر اسٹرگل کر رہی ہے یو ایس میں، اور اکیلی تنہا، اور اس نے سب سے بیڈ رویہ ادھر پاکستانیوں کا کہا ہے. میں نے کہا بیٹا ادھر تو نہ پوچھیں، ادھر تو رشتہ دار پاکستانی فیملیز میں باپ جو ہے باپ کو بچے نہیں پوچھتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں. یہ تو مٹیریلسٹک لائنز پہ معاشرہ چل پڑا. بھلا ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو کچھ مورل سیٹنگز کی بات کر رہے ہیں کیتھولکس اور ایونجلیکلز کے ساتھ مل کے، اسپیشلی ایونجلیکل چرچ کے ساتھ مل کے. تو لہٰذا یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں میں دیکھتا ہوں. میرے خیال کے مطابق یہ سارا گند جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ خود کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کیسے سلطان سکندر وائلیٹ کرتا رہا. سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے الیکشن کروائے جائیں 90 دن میں، سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز اباؤٹ ریزرو سیٹس دینے کے. منیرہ مستری سور پاکستان کو انحاکی کی طرف جا رہا ہے. کبھی بھی میں ادھر دیکھ رہا تھا کچھ ہمارے اسلم ڈوگر صاحب اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ٹرمپ فون کرے گا. ٹرمپ پاگل ہے، فون کرتا پھرے یار. اور کسی امریکن نے کسی کو چھڑانے کے لیے فون نہیں کیا تھا. گانڈا اتر چکا تھا جناب، تو اس نے کہا چلو یار یہ گانڈے کو چھٹوا دیتے ہیں. وہ بھی چیف جسٹس شاہد رشید نے کہا. عمران خان نے بہت اچھی تیاری کر لی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ، عوام کے ریلے پر اس نے اب یہ جو بیچ میں مڈل کچھ کورس کر سکتے تھے، علی امین گنڈا پور وغیرہ، ان سب کو بدلا، چینج کیا ہے. اب وہ اپنے ہاکس ہارڈ لائنرز کو آگے لایا ہے، جنید اکرم وغیرہ اور سارے لوگ آپ دیکھیں گے، عالیہ حمزہ. اب لہٰذا جتنے لوگ بھی تنگ پڑ چکے ہیں، اور امریکہ بھی اس کو، سی آئی اے بھی سپورٹ کرے گا. میں آپ کو بتا دوں یہ جو عمران خان 8 فروری سے تحریک چلانے جا رہا ہے اور روزوں کے بعد لانگ مارچ کا، عمران خان سرٹنلی اس میں سکسیڈ ہوگا. اور میری دعا ہے کہ اسی کے ذریعے پاکستان میں انقلاب آئے. کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ ہو، کوئی سپریم کورٹ کے. منیرہ مستری سور 2 طریقوں سے جانے والا ہے، صرف ایک عوام کے بھرپور پریشر سے، اور دوسرا امریکہ کی جو امداد ہے اس کے بند ہونے سے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی امداد کا، میں نے ادھر پتہ نہیں وہ کدھر رکھ ہو گیا میرے سے، ہاں فون، وہ سمبا صاحب اوپر بیٹھ کے تھے جی فون کے. ہمارے سمبا صاحب بڑے کنگ ہیں، یہ کنگ ہے ہمارا سمبا صاحب. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، لو جی کیا ہوا ہے کہ صبح صبح آ جاتا ہے کہ کھانا دینا ہے، میں نے اسے 7:30 پورا. شام کو یہ کوکیز سکھاتا ہے، تو اس کے لیے دوڑنے ڈانس کرنے لگ پڑتا ہے میرے ارد گرد. وہ آج کل اس کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، وہ بیٹی کی طرف کہیں ہوئی ہیں میری، تو یہ بیچارہ آج کل میرے پیٹے پڑا ہوا ہے. گو کہ میں کوئی کیٹ لور ہوں نہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جانور ہے بیچارہ یار، اب اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں. لیں جی 8 پہ میں بات کر رہا تھا. ایک کل ادھر ہمارے لالت کی جھا ہے، واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ انڈین جرنلسٹ ہے لالت کی جھا. اس نے لکھا کہ انڈیا کو بھی انہوں نے ایڈ بند کر دی ہے. کئی جگہ تو کوئی ملین بچے مر جائیں گے پوری دنیا میں، بچوں کے لیے ہوتی تھی. بہرحال بائیڈن کا سٹیپ میں کوالیفائی کرتا ہوں آپ کو کہ کیسے ہے. وہ اس میں تحریر کر رہا ہے ان 2023، ٹھیک ہے جی، وہ جس میں رجیم چینج آپریشن اور گن سارے ہو رہے تھے. ویسے تو وہ 2 میں ہوئی، لیکن 3 میں پھر پاکستان کو پیسے. یو ایس اے ڈسٹریبیوٹیڈ نیئرلی $45 billion in foreign aid to 158 countries. $45 billion. مجھے کل ایک واشنگٹن سے میرا گورا دوست بتا رہا تھا کہ اپ ٹل ناؤ، وہ اس نے تو لکھا تھا نا کہ $1 trillion کا میرے پاس پلان ہے ایلون مسک نے بچانے کا گورنمنٹ سے.
وہ کہتا تھا ہم $1 ٹریلین بچا گئے ہیں، جو کوفر سے ہر منتھ نکلتا تھا نا، $1 ٹریلین کہتا ہے ہم سیونگ کر گئے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے ہی. کمال ہے جی. وہ انسپیکٹر نکالے حرام زادے سارے، یہ 10 ادارے نیبیں شیبیں بنی ہوئی، 25 لاکھ جج لیتا ہے مہینے کا. جمال مندو کھیل کا بندہ ٹینڈ لال کر دے گا، ہمیں زیادہ تنخواہ ملتی ہے اس کی. اچھا جی، $45 بلین، اسی کرتا کرتا $1,000 بلین کا $1 ٹریلین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں ہم $1 ٹریلین کا منتھلی جانا روک چکے ہیں. ہیٹس آف ٹو ٹرمپ. پھر کہتے ہیں، لکھتا ہے کہ دس انکلوڈیڈ $400 ملین بنگلہ دیش کو 2023 میں حسینہ واجد کی خاطر. وہ حسینہ ابو درخار کے وہ پھر جلوس جلاس نکلے. ٹھیک ہے نا جی. سب سے زیادہ انڈیا کو، وہ بنگلہ دیش کو ملا تھا 231 ملین ٹو پاکستان. دوسرے نمبر پہ پاکستان تھا. باجوہ اور منیر مستری سور کی حرام زدگیاں. منیرہ مستری سور پورا 2023 میں ملٹری چیف رہا ہے، اور پھر بھی حرام زادہ امریکہ کی دلے کا بچہ نہیں مان رہا ہے. USD 231 ملین. پھر اس نے $1 بلین افغانستان کو دیا گیا تھا، کیونکہ وہ پل آؤٹ کر رہے تھے. انہوں نے سوچا ویسے یہ $1 بلین امریکہ نے بالکل ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے جی. افغانستان کو دے کے اب پھر معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور وہ کل میں اکانومسٹ پہ ایک آرٹیکل پاکستان پہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے انٹل چیف کا ٹرائل ہو رہا ہے، فیض حمید کا. آپ ضرور پڑھنا اس دفعہ کے اکانومسٹ میں ہے. اس نے کہا کہ چائے کا کپ وہ کابل میں پی رہا تھا، اور اس نے کہا ایوری تھنگ وڈ بی اوکے. تو اکانومسٹ نے کنکلوڈنگ سینٹینس میں لکھا کہ اٹ کوڈ ناٹ بی اوکے ایدر فار ہم اور فار افغانستان اور فار دا ورلڈ. USD 175 ملین ٹو انڈیا. ایکچولی یہ آرٹیکل اس لیے لکھا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو لالت ہے، اس نے آرٹیکل انڈیا کی وجہ سے لکھا تھا کہ یار ساتھی بھی کی وجہ دی گئی ہے. 175 ملین، پاکستان کو 231 ملین. ٹھیک ہے جی. USD 118 ملین ٹو نیپال، 118 ملین نیپال کو، اور USD 123 ملین سری لنکا کو 2023 میں دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ملک کیسے چلائے. ایسے نہیں چلائے جاتے. او مریم گشتی چیف منسٹر بنی ہیں، او جی سیکٹریاں لئی 100 گڈیاں، 5 بلٹ پروف مریم لئی، ایک پتہ نہیں ٹوائلٹ جانے لئی، ایک پتہ نہیں کتے یوہان جان لئی، ایک قطری دے کول جان. یار گند ہے. چتو کسی نے کہا کہ سر اب آپ یہ نہیں کہتے ٹکا کے ٹوا بجوائیں. اب میں نے کیا کہنا، فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، آزاد آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے پہ. ہم ہی حوصلہ رکھتے ہیں، بہادری رکھتے ہیں. وہ گھر ہے جی، گھر ٹوئے میں لے منیرہ مستری سور. لعنت بھیجتا ہوں میں پیسے پہ. کبھی بھی میں نے پیسہ، شہرت اور طاقت کو پسند نہیں کیا. نفرت کی ہے، روحانی طاقت، جس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. خوبصورت نیچرل بیوٹیز خطروں سے میں جب کسی جگہ جانے کے لیے سامان باندھتا ہوں، یہ میرے بیگ میں گھس جاتا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے میرے. دیکھیں کتنا پیار. پھر جی ایک اور میں خبر آپ کو سناؤں کہ کس طرح ملک چلائے جاتے ہیں. کہ ایک تھا اپنا، ایک آپ کو پتہ ہے ہیکست بنا ہے سیکٹری ڈیفینس. اس کو ایک سینیٹر نے کہا تھا I have no doubt Secretary Hexet will crack and get to the bottom of the malicious and compliance we have seen in recent days. President Trump celebrated and honored Tuskegee Airmen during his first term, promoting legendary aviator Charles Maggie to Brigadier General. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جو خبر ثابت کرتی ہے کہ مستقبل کا امریکہ صرف اور صرف بلیک اور امریکن فائٹس کے لیے ہوگا. ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی کہہ دیا، اس نے سارے دروازے بلیکس کے لیے کھول دیے ہیں. اور وہ بھی اس لیے کوئی کتورا اوباما، مشل، کمالا تو خیر آدھی بلیک ہے،
پھر نہ غصہ ہے یل یل کر کے. لیٹس بی کلوز ٹو ون. He is hard against Latinos. He want to throw all Latinos out of US. And براؤن تو وہ مجھے یاد ہے نکی ہیلی نے اپنی کتاب میں کہا تھا بلیک اینڈ وائٹ کو انعام ملتے تھے، انہی کا لکھا ہوتا تھا بلیک میں اس کو ملا ہے، وائٹ کو اس کو ملا ہے. یہ جناب ایک دوسری جنگ عظیم میں اٹلی میں شاید یہ فلائٹ میں 6 کرو مین تھے جس میں زیادہ کالے تھے، اور انہوں نے بڑے حملے کیے، بڑی جیت ہوئی. تو بلیک کو بڑا ایئر مین نے ٹرینڈ دیا. تو یہ سلیبس میں پڑھائے گئے کہ یہ جو ہے ٹسکیگی ایئر مین یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کیا. یہ ٹسکیگی ایک یونیورسٹی بھی ہے الاباما میں، پروبیبلی یہ جگہ ہے، اور ان کو پریز کیا جاتا تھا. تو بائیڈن حرام زادے نے دلے ڈیموکریٹس انہوں نے وہ سلیبس سے نکال دیا تھا. ایئر فورس والے جو پڑھاتے ہوتے تھے نا، ایئر فورس والے پڑھاتے تھے اپنی اکیڈمی میں، جیسے ہمارے پتہ نہیں پی ایف کدھر ہے، مجھے تو سے حالہ کے کہاں پی ایف کا رسال پور شاید ہے. تو وہ اکیڈمیوں میں یہ پڑھائے جاتے تھے. اوباما نے وہ اس نے نکال دیے، بائیڈن نے، انہوں نے پھر رکھے. اچھا یہ ٹویٹ کر رہی ہے سینیٹر کیٹی بوئڈ برٹ، اور اسی وقت کچھ گھنٹے بعد ٹویٹ آ جاتا ہے اس کا ہیکست کا کہ میں جناب ان کو دوبارہ سلیبس میں لا رہا ہوں. دیکھیں آپ، اور کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دے ور ایگزامپل آف اسٹرینتھ بیونڈ کلرز لائک پٹھان، پختون، سندھی، پنجاب. کوئی اگر فورسز میں ہے تو ایک ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی. وہ پنجابی تو لگ پڑے نا اس میں. اب دیکھیں ایک پٹھان جج ہے حرام زادہ یا افریدی، اور ایک پنجابی جج ہے کتے کا بچہ امین الدین، جو ادھر کلفیاں بیچتا ہوتا تھا ملتان میں. تو یہ دیکھیں جی کس طرح ملک چلائے جاتے ہیں. مطلب آپ پھر باتیں کرتے ہیں امریکہ ایسے ہی نہیں ادھر پہنچا ہے. آخری خبر جس پہ میں ختم کروں گا، آپ ضرور پڑھنا، بڑی انٹرسٹنگ ہے. آف لائن کیئر، آن لائن کیمی ان کی ہے، کنزرویٹیوز کی ہیڈ ہے، اور پرائم منسٹر کیئر سٹامر ہے، آپ کو پتہ ہے لیبر پارٹی کی طرف سے. اور وہ ذرا آن لائن پہ ٹویٹر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، اور ایلون مسک اور وہ بڑے فیس ٹو فیس آ گئے کہ یہ جی کیا گند ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں پڑھ رہا تھا اس میں پاکستان کا بڑا انٹرسٹنگ تذکرہ تھا. ایلون مسک barrage of posts about sexual abuse scandals in Britain tells you a lot above the temperament of the owner of X, a man with the ear of America's president-elect. The predation by largely Pakistani gangs on girls in English towns was first seriously reported on in 2011. 2011 سے حرام زادے پاکستانی لڑکے پریڈیٹ کرتے ہیں لڑکیوں کو، کیا اس کو کہنا چاہیے، ایگریشن ان پہ کرتے ہیں، آن لائن ایگریشن، آن لائن سیکشل اسالٹس کرتے ہیں. اور اس کو ایکس نے اٹھایا کہ آپ میرے پیچھے حرام زادے پڑے ہوئے ہو، اپنے مورلز سیٹل کرو. اس نے کہا ہے کہ جی آپ ٹویٹر ختم کر دیں، ٹویٹر دیکھا ہی نہ کریں. ہم NHS کے ہیلتھ سروسز کے بارے میں بودر ہونا چاہیے برٹن والوں کو، یہ کیوں بودرڈ ہیں اباؤٹ ٹویٹر اور یہ ساری چیزیں. بٹ دا ریئیکشن آف مسٹر مسک's rant also reveals something about the Prime Minister and his principal political opponent. The most important biographical difference between Sir Keir and Kemi Bendik, the new leader of the Conservative Party in the party, is not that she was brought up in Nigeria and be in Surrey, nor even that he is self-declared socialist and she Thatcherite. It is that he came of age professionally before online leader of the opposition. اب سارا معاملہ آن لائن ہے، جدھر عمران خان جیت گیا ہے ان سے. یہ دیکھیں آف لائن کائر اینڈ آن لائن اس عورت کا ہے کیمی نے کہا ہے کہ نہیں سب کچھ آن لائن ہوگا، ٹویٹر کو ایسے آپ دبا نہیں سکیں گے.
तुम्हारी माँ की कुछ, तुम्हारी ऐसी तैसी। फिर वो आगे बड़ा अच्छा लिखता है कि डिफरेंस को भी इन 2014, 2 years before the launch of X, Michael Goldember, an American thinker, published an essay arguing that the internet would produce a new type of human, just as printing had Homo typographics, would be followed by Homo interneticus. Homo interneticus. Homo interneticus आ गए हैं। होमो टाइपोग्राफिकल्स पहले थे। ये इससे एक अमरीकी थिंकर ने 2008 में ट्विटर आया था। मैंने 10 में ज्वाइन किया था। मुझे तो फौज ने सस्पेंड कराया हुआ है बाबा, हम तो चढ़ गए हुए हैं इन दलों पर। His mentality is significantly altered by the effects of intense internet use. Okay, interneticas would be unmoved from time and space, disrespectful of old sources of authority, and facing a constant battle for his attention. कुछ टिकटॉकिया जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर है पाकिस्तान में, टिकटॉकिया रजब भट्ट शट, कख नहीं हिस्ट्री का पता है, कुछ नहीं पता है। अटेंशन को उन्होंने सीख किया और इंटरनेट की बीमारी को लाए। तो इसको जो सर कियर है वो कहता है कि is the politician of pre-internet age. He was born in 62 and he became a national figure in 2008 as Director of Public Prosecution. Britain's low-tolerance approach to wild talk online was shaped during his tenure with the prosecution of a man who joked on Twitter about blowing up an airport. As Prime Minister in 2024, he insisted that prosecutors throw the book at those who encourage riots on social media and drew first salvo from Mr. Musk. In a sympathetic biography of Sarkar by Tony Baldwin, social media appear as either a nuisance or a threat. इधर मामला खड़े हुए हैं। लो जी, सिम्बा साहब भी नाराज होकर चले गए हैं। अब मेरा ख्याल है हम भी लोग बंद ही कर देते हैं। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।